نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق نمبر 39 ہے، اور وہ کلمات دکھائے جائیں گے جن کے آخر پر الف لکھا ہوا ہے۔ وہ کلمات جن کے آخر میں الف لکھا ہوا ہے، کیا وہ وقف میں پڑھا جائے گا یا نہیں؟ لہذا وہ کلمات جن میں الف صرف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، وصل میں نہیں پڑھا جاتا۔ وصل کا معنی کیا کہ وہاں یعنی ان کلموں پر وقف نہ کریں، آگے بھی پڑھیں تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر ان کلمات پر وقف کریں تو الف کو پڑھا جائے گا۔ لہذا اس کے ساتھ یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور یہ جو کلمات ہیں 1 2 3 4 5 6 7، ان 7 کلمات کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ ٹوٹل 7 کلمے، تو بہت آسانی ہوگی قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے میں، سیکھنے اور سکھانے میں۔ تو ان الفوں کو وقف میں پڑھا جاتا ہے، وصل میں نہیں پڑھا جاتا۔ پہلا کلمہ ہے انا، وقف کریں تو الف پڑھا جائے گا، اور اگر وقف نہ کریں تو انا ہوگا، انا۔ اب ایک کلمہ ہے انا سیہ، اور ایک ہے وَأَنَابُ۔ اس میں جو انا ہے وہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ انا سیہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح انا بو کے ساتھ ہے، وہاں الف پڑھا جائے گا۔ اور یہ جو انا الگ لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں، اس کو ہم تو ضمیر کہتے ہیں، اور یہ انا کا معنی ہوتا ہے میں۔ یہ ضمیر کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ تو انا جہاں بھی آئے گا قرآن پاک میں، بہت زیادہ مقامات پر آتا ہے، اسی لیے لکھا ہوا ہے جہاں بھی آئے۔ تو یہ جہاں بھی آئے اس کی الف وقفاً پڑھی جائے گی، وصلاً نہیں پڑھی جائے گی، یعنی آگے ملا کے پڑھا جائے تو پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح لیکن وقف کریں تو الف کے ساتھ پڑھیں گے، اور وصل کریں گے یعنی آگے ملا کے پڑھیں گے تو الف کو گرا دیں گے۔ اسی طرح الظنون، تو وقف کریں گے الف کے ساتھ، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو الف کے بغیر۔ الرسول، تو یہاں پر بھی وقف کریں گے تو الف کے ساتھ، وصل کریں گے آگے ملا کے پڑھیں گے تو الف ادا نہیں کریں گے۔ السبیل، تو یہاں پر بھی وقف کی صورت میں الف پڑھا جائے گا، وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔ سلاسل، وقف کریں گے، یہ سورۃ دہر والا، تو اس میں وقف کی صورت میں الف پڑھا جائے گا، وصل میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اس کو الف کے ساتھ وقف کرنا اور الف کے بغیر وقف کرنا دونوں طرح جائز ہے، جیسے سلاسل و اغلال، یعنی ملا کے آگے پڑھیں تو الف کے بغیر، اور اگر ادھر وقف کریں تو سلاسل اور سلاسل، دونوں انداز میں اس کو، یعنی وقف کی صورت میں الف کے ساتھ پڑھا جائے گا اور الف کے بغیر بھی، جیسے وقف میں کر رہا ہوں سلاسل اور سلاسل، دونوں طرح وقف اس کا جائز ہے۔ اس کے بعد اگلا سورہ دہر کے اندر آتا ہے 29ویں پارے میں قواریر، پہلا، وہاں 2 ہیں، ایک پہلا ہے آیت کے ختم پر قواریر، اور ایک اسی کے فوری بعد دوسرا آتا ہے، وہ الف کے بغیر ہے، وہاں ہم پڑھیں گے قواریر، یہ نیچے لکھا ہوا ہے ادھر، اور ادھر وقف کے ساتھ الف پڑھیں گے اور وقف کے بغیر الف نہیں پڑھیں گے وصل میں، تو لہذا یہ پڑھا جائے گا قواریر۔ ان سب پر، ان کلموں پر وقف کریں گے تو الف کے ساتھ، اور وصل کریں گے تو الف نہیں ہوگی۔ یہ نیچے جو کلمات ابھی پڑھائیں گے وہ کلمات جن کا الف وقف اور وصل دونوں صورتوں میں نہیں پڑھا جاتا، اس کا وقف میں پڑھا جاتا ہے، وصل میں نہیں،
اور ان کلمات کا نہ وقف میں پڑھا جائے گا نہ وصل میں پڑھا جائے گا۔ مثال پہلا کلمہ ہے او یعفو، بظاہر لکھا ہوا ہے او یعفوا، ایسے وقف ہوگا نہیں، بلکہ اس پر وقف ایسے کرنا ہے او یعفو۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور رکوع نمبر 15۔ اسی طرح انتبو، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ رکوع نمبر 5۔ لتتلو، پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد اور رکوع نمبر 4۔ لن ندعو، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف اور 2 نمبر رکوع۔ لیربو، 21واں پارہ سورۃ الروم اور 4 نمبر رکوع۔ اس کے بعد ہے یہ لفظ ہے لیبلو، 26واں پارہ سورۃ المحمد اور رکوع نمبر 1۔ ثمود، جہاں بھی آئے، یعنی یہ قرآن پاک میں 4-5 مقامات پر آتا ہے، یہ جہاں بھی آئے اس پر وقف ایسے ہی کرنا ہے، ثمود جہاں بھی آئے۔ اور یہ ہے دوسرا قواریر۔ دوسرا قواریر جو ہوگا اس کی الف نہ وقفاً پڑھی جائے گی نہ وصلاً پڑھی جائے گی، ادھر وقف ہوگا قواریر۔ 29واں پارہ سورۃ الدہر پہلا رکوع۔ نبلو، 26واں پارہ۔ اب اس لفظ کا نمبر جو ہے وہ ادھر آنا چاہیے تھا، بھول کی وجہ سے نیچے لکھا گیا، لیکن ترتیب کے اعتبار سے لیبلو کے ساتھ آئے گا نبلو ادھر۔ باہر صورت یہاں ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے اور اس کے پوائنٹ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہے، آپ تلاش کر کے وہاں نشان لگا لیں۔ نبلو، 26واں پارہ سورہ محمد اور رکوع نمبر 4۔ تو یہ کلمات آپ حضرات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وقف غلط کرتے ہیں، کیونکہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی تجوید ہے حروف کی پہچان اور وقوف کی پہچان، حروف کا عمدہ بنانا اور وقوف کا عمدہ بنانا، کہ کہاں ہم نے رکنا ہے، کیسے رکنا ہے، عربی لفظ پر کیسے رکنا ہے، معنوی اعتبار سے کیسے چلنا ہے کہ معنی غلط نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔